इस वक्त मेरी उम्र 42 साल की है और ये कहानी आज से 3 साल पहले शुरू हुई। मैं शादीशुदा एक बच्चे की माँ हूँ। मेरे मियाँ दुबई जॉब करते थे और 1 साल में 20 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी। अगरचा तन्हाई काटती मगर अब मैं अकेलेपन की आदी हो गई थी। कभी कभार जिस्म की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अंगश्तजनी कहकर सुकून हासिल कर लेती। अगरचा मुझे आसपास के पड़ोसी और खानदान के मर्दों की तरफ से नाजायज ताल्लुकात की ऑफरें भी मिली, मगर मुझे ऐसी बातों से कोई सरोकार ना था और ना ही मैं अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी और ऐसे ही उन्हें मुझसे। फिर मेरी जिंदगी में शानी आया। शानी मेरी कज़न का बेटा था। शानी मेरी गोद में खेला और बड़ा हुआ था। 25 साल का कड़ियल जवान, 6 फुट कद और मर्दाना वजाहत का नमूना था। शानी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। मेरी बहुत इज्जत करता और एहतराम करता था और मैं भी उसे खाला पाचे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचा वो मेरा सगा भांजा नहीं था, मगर मेरे समेत पूरे खानदान का लाडला बच्चा है। हुआ यूं कि उसे हमारे घर के पास ही जॉब मिल गई और वह शहर में रिहाइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से मेरे मियाँ भी आए हुए थे और उन्हें मेरे अकेले रहने की वजह से मेरी मुश्किलात का अंदाज़ा था। वैसे भी हमारे लिए शानी बच्चा ही था। उन्होंने इसरार किया कि वो हमारे घर ही रिहाइश इख्तियार कर लें। इससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी हो जाएगी। इस तरह शानी हमारे घर में रहने लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे मियाँ वापस चले गए और मैं अपनी रूटीन में मगन हो गई, मगर इस दफा हालात बदल चुके थे। अब शानी आ गया था। उसके आने से बोरियत ने रुख सफर बांध लिया था और जिंदगी से भरपूर और हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था। और शानी इतनी जल्दी मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब रोजाना मैं शानी के आने का इंतजार करती। उसके आने पर हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेलता या उसे कहानी सुनाता और फिर हम अपने अपने कमरों में सो जाते। उसे मेरी 5 साला बेटी बहुत पसंद थी। हर वक्त उसको लाड प्यार करता, उसके लिए तोहफे और चॉकलेट वगैरह लाता। वो मुझे हमेशा आंटी कह के पुकारता और मैं उसे शानी बेटा। उसके आने से मुझे बड़ी मदद मिल गई। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझसे बाहर निकलने की जरूरत खत्म हो गई थी। मेरा हर काम वो खुद ही कर दिया करता और घर में एक मर्द की मौजूदगी में मैं बहुत महफूज महसूस करने लगी और मुझसे भी उसके अनसू प्यार हो गया था। सोमवार से जुम्मे तक हमारे घर रहता। जुम्मे की रात को अपने कस्बे में माँ बाप के पास छुट्टी गुजार कर सीधा सोमवार को ऑफिस पहुंच जाता। 3 माह बाद फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। हमारे घर में एक ही एसी था जो मेरे बेडरूम में लगा था। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मैंने उसे बेडरूम में सोने का कह दिया, क्योंकि दिल में किसी भी किस्म का गलत ख्याल नहीं था। अब वो रोजाना मेरे बेड पर सोने लगा, मगर सोने से पहले वो रोजाना मोबाइल पर अक्सर चैट करता था, मगर मैं नजरअंदाज करके सो जाती। फिर एक दिन पूछा तो शर्मा कर बोला, काला गर्लफ्रेंड बनाई है कोई सानिया नाम की। उसके ऑफिस में काम करती थी, नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। मुझे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, मगर हल्का सा जलन का भी एहसास हुआ कि बेड पर सास होती औरत को छोड़कर किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि मैं उसके सामने कपड़ों की खास फिक्र न करती थी, कभी गला ढांपने की कोशिश न की थी। मुझे खुले गले की कमीज पहनना पसंद था, जिसमें बगैर दुपट्टे के छातियाँ आधी नंगी नजर आती थी, और शानी के सामने मैंने दुपट्टे का कभी तकल्लुफ किया ही नहीं था। बहरहाल अब मुझे उसकी गर्लफ्रेंड से जेलसी महसूस होने लग गई, क्योंकि जब से उसने गर्लफ्रेंड बनाई थी तब से उसकी रूटीन बदल गई थी। अब हम पर अपनी तवज्जो कम करती थी और हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातें या चैट में मसरूफ रहता था। एक दिन ड्राइंग रूम में से गुजरी तो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैट में इतना मगन था
کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر آ گئی ہوں۔ وہ اسکرین پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا اور اس کی نکل میں ایک بڑا ابھار نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ نے کوئی نیوز بھیجی تھی جس سے اس کا عضو نظام پکڑی تھی۔ غور سے دیکھا تو پورے لڑ کی شیپ واضح ہو رہی تھی اور لڑ کی لمبائی اور موٹائی دیکھ کر میرا جسم سلکنے لگا، کیونکہ مرد کے ساتھ کی پیاس تو پہلے سے موجود تھی۔ یہ نظارہ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور مجھے باتھ روم میں جا کر چوٹ میں انگشت زنی کرنی پڑی۔ اگر اس سے جسم کی آگ اس طرح ٹھنڈی نہ ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھی، کیونکہ دماغ میں شانی کا موٹا ڈنڈا چھایا تھا۔ اگر میں اس کے لڑ کو ننگا دیکھ لیتی تو شاید ذہن پر اتنا گہرا اثر نہ ہوتا جتنا اس کی نکل میں چھپے ہتھیار نے کیا تھا۔ ایک جستجو اور تمنا سی جسم میں جاگ گئی تھی۔ اب شانی کو دیکھنے کی میری نگاہ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسے پیاسی اور ہوشناک نگاہوں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے اپنے جسم کی نمائشیں کرنے لگی۔ کبھی آدھی ننگی چھاتیاں دکھائی تو کبھی سوتے ہوئے اس ڈھنگ سے سونے کا ناٹک کرتی کہ میرے جسم کا خد و خال اس پر اچھے سے واضح ہو، مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا تھا کہ اس پر میرے لطف کرم کی بارش کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹی کی ماں کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کے تخت میں بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ کتنی ہی سہاگ راتیں منا چکی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کا ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اور پھر بیچ میں عزت و احترام کی دیوار۔ دن گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ہوتا ہو گیا۔ میرا دل دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ شوہر کی وفا کا تقاضا کرتا تو دوسرا حصہ جوان جسم کے ساتھ کی آرزو کرتا۔ میں دوراہے پر بری طرح پھنس چکی تھی۔ بات صرف جوان جسم کی ہی نہیں تھی، شانی کی شخصیت کی شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے بھی مجھے متاثر کیا تھا، مگر ہمارے درمیان تعلقات میں موجود احترام اگلی پیش رفت میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر جب سے اس کلموہی گرل فرینڈ کے چکر میں پڑا تھا، وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس کی گرل فرینڈ بن گئی تھی، اور میں جو اس کی توجہ کا عادی ہو گئی تھی، اسے اس بے رخی نے مزید تڑپا دیا تھا۔ میں کوئی اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی، مگر میری انا و غرور نے مجھ سے روکے ہوا تھا۔ میں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی۔ مجھے جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں چہرے سے تو خوبصورت تھی ہی، مگر میری اصل خوبصورتی میرے جسم میں تھی۔ میں سر سے قد اور پرکشش جسم کی مالک تھی۔ میرا سینہ چھپانے سے نہ چھپتا تھا، چھاتیاں بھاری چادر سے بھی ایسے سر اٹھائے کھڑی ہوتی تھی جیسے چوٹیاں برف پڑنے کے بعد بھی نمایاں ہوتی ہیں، اور میرے کولہے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے تھے۔ دیکھنے والے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور پیچھے سے میری چال کا نظارہ راہیوں کی راہ سے بھٹکتا دیکھتا تھا۔ بدتمیز سے بدتمیز مرد بھی میرے سامنے موم ہو جاتے تھے۔ مردوں کی زبانوں سے مجھ سے بات کرتے ہوئے شیرنی ٹپکنے لگتی تھی۔ دکاندار حضرات مجھے سودا سستے میں دیتے تھے۔ محلے دار میری ایک نگاہ کے طالب تھے۔ میرے رشتے دار مجھے مدد کی پیشکش کیا کرتے، اپنے فون نمبر دیتے کہ کوئی بھی کام ہو تو انہیں بتاؤں، مگر میں ان عنایات و نوازش کا مقصد سمجھتی تھی اور جانتی تھی کہ یہ مجھے عزت دے کر میری عزت لینا چاہتے ہیں، مگر میں اپنے شوہر کے پیار میں پاگل تھی اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی جنسی ضروریات کو دبا ڈالا تھا، مگر شانی نے انجانے میں میری کچلی ہوئی خواہشات کو جگا دیا تھا۔ اب میں اس کا پیار پانا چاہتی تھی، مگر کوئی راہ نہ دکھائی دے رہی تھی۔ ابتدائی کوششوں کے بعد میں تھک کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اور اپنی توجہ دوبارہ اپنی بیٹی اور شوہر پر مبذول کر دی۔
پہلے دن میں شوہر سے ایک بار فون پر بات کرتی، اب 2 بار کرنی شروع کر دی۔ بیٹی تو پہلے ہی میری زندگی کا محور تھی اور پھر 3 ماہ بعد میری سنی گئی۔ شانی کا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا۔ اس نے پروموشن کے لیے اپنے بوس سے دوستی کر لی۔ شانی بہت اداس ہو گیا تھا، بہت بوجھا بوجھا رہنے لگا۔ رویا تو نہیں، مگر مجھے بتاتے ہوئے اتنا ہی غمگین تھا جیسے کوئی اپنی کی وفات پر۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو، تالاب میں بہت مچھلیاں ہیں، تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی ملے گی۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اپنی چالیں ہوشیاری سے چلوں، مگر اس سے پہلے مجھے اس کو اس کے غم کے فین سے نکالنا تھا۔ لہٰذا میں نے پلاننگ شروع کر دی، اور جامعہ کو جب وہ جاب سے آیا تو میں نے کہا کہ کھانا آج باہر کھاتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ فریش ہو کر آیا، اتنی دیر میں میں بھی تیار ہو گئی اور ہم تینوں ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں پہلے تو افسردہ سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا اور ہم نے مزے سے کھانا کھایا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی وہ ایسے ہی موبائل پکڑ کر بیٹھا اور افسردہ صورت بنا لی۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ اپنی گرل فرینڈ کی تصاویریں دکھانے لگا۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا اور اسے کہا کہ ابھی کے ابھی اس کی ساری تصاویر ڈیلیٹ کرے، اور اپنے ہی سامنے میں نے اس کی ساری گیلری خالی کرا دی اور کہا کہ گرل فرینڈ جب تک نہیں بنتی مجھے ہی اپنی دوست سمجھے اور آئندہ مجھے میرے نام سے پکارے۔ خالہ آنٹی کا ڈرامہ چھوڑ دے۔ اس طرح اپنے تعلقات کا پہلا پڑاؤ مکمل کیا۔ اس سے اگلے دن ہم نے کھانا گھر سے کھایا اور فلم دیکھنے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے فری ہونے لگ گیا۔ میں کوئی سیکسی لڑکی دیکھتی تو میں اسے اشارہ کرتی کہ دیکھو کیا پیس ہے، یا وہ کسی بڑے پرکشش عورت کو دیکھتا تو مسکرا کر میری توجہ دلاتا۔ اب میں خوش تھی کہ اصل منزل تو نہیں پائی، مگر کافی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ شانی کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا، اب پہلے والی روٹین آ گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی بہتر۔ اب وہ مجھے نوٹ کرنے لگ گیا تھا۔ میں اسے اکثر اپنی طرف دیکھتے پاتی اور پکڑے جانے پر کبھی تو آنکھیں چرا جاتا اور کبھی زیر لب مسکرا جاتا۔ مجھے بھی اب اس کھیل میں مزہ آنے لگ گیا اور میں اپنے لباس کو اور بھی بے پرواہی سے پہننے لگی۔ شلوار قمیض کی بجائے ٹی شرٹس اور نائٹس پہننے لگی، جن میں میری ہپس کی گولیاں اور چھائیوں کی اونچائیاں واضح ہوتی، اور وہ نظروں میں مجھے نہارتا۔ اب اس کی آنکھوں میں احترام کی بجائے پسندیدگی جھلکتی، اور میں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر نہیں، میری چھاتیوں کے درمیان گہرائیوں میں ہے، مگر میں اسے پورا موقع دیتی کہ بیٹا دیکھو، جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔